ایک چھوٹی سی بستی تھی جو پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان بسی ہوئی تھی۔ اس بستی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ 15 سال کی تھی، معصوم چہرہ مگر دلیر دل۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی تھی، جیسے وہ نئے رازوں کو دریافت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ اس کے بالوں کی لمبی چوٹی ہوا میں لہراتی رہتی اور اس کی مسکراہٹ لوگوں کے دل جیت لیتی۔ عائشہ کو گاؤں کے لوگ پیار کرتے تھے، لیکن وہ سب سے زیادہ مشہور اپنی جرأت اور تجسس کی وجہ سے تھی۔ وہ ہر دن نئی جگہ تلاش کرتی، کبھی ندی کے کنارے، کبھی گہرے جنگل کے کونے تک۔ عائشہ کہتی تھی، دنیا میں اصل دولت سونا ہیرا نہیں، بلکہ علم اور تجربہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک دن جب عائشہ اپنی دادی امواہے کی پرانی الماری صاف کر رہی تھی، اسے ایک عجیب سی پرانی کتاب ملی۔ کتاب کا کور پتھر کی طرح سخت تھا اور اس پر نقش بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی عائشہ نے کتاب کھولی، اس میں سے ایک پرانا نقشہ گر گیا۔ نقشے پر ایک رازمئی غار، کاف کیو کا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہی غار جس کا ذکر عائشہ نے بچپن سے سنا تھا، مگر کبھی کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اس وقت اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، ایک خوشی، ایک خوف اور ایک عزم۔ اسے یاد آیا کہ گاؤں کے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے، وہ غار میں خزانہ ہے جو صرف سچی اور ہمت والی رو پا سکتی ہے۔ جو جھوٹ بولے، اپنے دل میں لالچ رکھے، وہ کبھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ عائشہ نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا، یہ میرا امتحان ہے۔ شاید یہ نقشہ مجھے اس لیے ملا ہے کیونکہ مجھے اصل سچائی اور ہمت کی راہ پر چلنا ہے۔ اس نے اپنی مشل اٹھائی، چھوٹا سا بستہ تیار کیا، اپنی ماں سے دعا لی اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان سرخ رنگ سے بھرا ہوا تھا۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ مجھے ہمت دینا۔ جو بھی راز اس غار میں چھپا ہے، میں اسے ضرور دریافت کروں گی۔ اور یوں عائشہ کا سفر شروع ہوتا ہے، ایک سفر جو اسے اندھیروں، خطروں اور رازوں سے گزارتا ہوا اس اصل خزانے تک لے جانے والا تھا، جس کا انتظار صرف ایک سچی روح کرتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں پہاڑوں کے پیچھے سے نکل رہی تھی۔ عائشہ نے اپنا بستہ کمر پر لٹکایا، ہاتھ میں نقشہ اور مشل لی اور غار کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہمت کرنے والوں کے لیے کوئی راستہ ناممکن نہیں ہوتا۔ عائشہ سبزے سے بھرے جنگل میں داخل ہوئی۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ہوا میں نمی کی خوشبو تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر بڑھتی گئی۔ کبھی اسے کانٹوں والی جھاڑیاں روک دیتی، کبھی ٹوٹی ہوئی شاخیں اس کے راستے میں گر جاتی، لیکن عائشہ اپنی تیز نظر اور بہادری سے ہر رکاوٹ کو پار کر لیتی۔ راستے میں ایک جگہ اسے ایک ٹوٹا ہوا لکڑی کا پل ملا جو ندی پر بنا ہوا تھا۔ ندی کا پانی زوروں سے بہہ رہا تھا اور پل کے تختے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کوئی اور پیچھے ہٹ جاتا، مگر عائشہ نے اپنی سانس قابو میں کی، اپنے قدم مضبوط کیے اور پل پر چڑھ گئی۔ ہر قدم پر تختے چرچرا رہے تھے، نیچے پانی کی آواز خوف پیدا کر رہی تھی، مگر عائشہ کے چہرے پر عزم کی جھلک تھی۔ پل پار کرنے کے بعد وہ تھکی ضرور، لیکن اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب دل مضبوط ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں لگتی۔ عائشہ نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے اور یہ تو صرف پہلا قدم تھا، لیکن اس کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ جیسے جیسے وہ پہاڑوں کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے اندر ایک ہی آواز گونج رہی تھی، میں ضرور اس رازمئی غار تک پہنچوں گی۔ لمبے سفر اور جنگل کی رکاوٹوں کو پار کرنے کے بعد آخرکار عائشہ پہاڑوں کے دامن تک پہنچ گئی۔ سامنے ایک بلند و بالا چٹان کھڑی تھی، جس کے بیچوں بیچ ایک بڑی دراڑ نظر آ رہی تھی۔ دراڑ کے اندر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نکل رہے تھے اور پرندے خوفزدہ ہو کر الفاڑتی جا رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جسے نقشے پر نشان زد کیا گیا تھا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عام راستہ نہیں، بلکہ وہی رازمئی غار ہے جس کے قصے اس نے بچپن سے سنے تھے۔ غار کا دہانہ سیاہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ کا پیٹ کھلا ہو اور وہ اپنے اندر آنے والے کو پرکھنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے راک کر گہری سانس لی۔ خوف اس کے قدم روکنا چاہتا تھا، لیکن عزم نے اس کے دل کو مضبوط کیا۔
اس نے اپنی مشل جلائی جس کی روشنی نے اندھیرے کو تھوڑا سا چیر دیا۔ غار کی دیواروں پر پرانے نقوش ابھر کر سامنے آئے، جیسے کسی نے صدیوں پہلے یہاں اپنی داستانیں لکھی ہوں۔ ہوا میں نمی اور سردی بڑھ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین سے ہلکی ہلکی گونج اٹھتی، جیسے غار کی دیواریں خود باتیں کر رہی ہوں۔ عائشہ نے سوچا، یہ امتحان کی پہلی دہلیز ہے۔ اگر میں یہاں ڈر گئی تو آگے کبھی نہیں بڑھ سکوں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کی اور ہمت کے ساتھ قدم غار کے دہانے کے اندر رکھ دیا۔ اندھیرا اس کے چاروں طرف پھیل گیا، لیکن اس کی مشل کی روشنی نے ایک چھوٹی سی امید کی کرن پیدا کر دی۔ یوں عائشہ ایک نئے جہان میں داخل ہو چکی تھی، ایک ایسا جہان جو نہ صرف خزانے سے بھرا تھا بلکہ اس کی اصل ہمت اور سچائی کو آزمانے والا بھی تھا۔ غار کے اندر قدم رکھتے ہی عائشہ کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو گئی ہو۔ اندھیرا گہرا تھا، لیکن اس کی مشل کی روشنی دیواروں پر پڑتی تو پرانے زمانے کے عجیب و غریب نقوش اور تصویریں الفابیر آتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ غار صدیوں سے راز چھپائے بیٹھا ہے۔ راستہ تنگ اور پیچیدہ تھا، کبھی زمین اونچی ہو جاتی اور کبھی نیچی، کبھی پانی کے قطرے اوپر سے ٹپک کر عجیب سا ساز پیدا کرتے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ عائشہ نے اپنی ہمت کو مضبوط رکھا اور قدم با قدم آگے بڑھتی رہی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے سامنے ایک بڑا سا کمرہ نما حصہ آیا۔ دیواروں پر روشن پتھر جگمگا رہے تھے، جن کی مدھم روشنی نے اندھیرے کو تھوڑا سا کم کیا۔ لیکن اس روشنی کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی۔ زمین پر ایک عجیب سا نقشہ بنایا گیا تھا جس میں دائرے اور لکیریں کندہ تھیں۔ عائشہ نے غور سے دیکھا تو یہ کسی پہیلی کی طرح معلوم ہوا۔ زمین پر چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے رکھے تھے اور ان پر قدیم نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ آگے بڑھنے کے لیے اس راز کو حل کرنا ہوگا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جان گئی کہ یہ پہلی آزمائش ہے۔ اگر وہ پہلی کو سمجھ گئی تو آگے کا راستہ کھلے گا، اور اگر غلطی کی تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے اسی اندھیرے میں قید ہو جائے۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ میں موجود پرانا کاغذی نقشہ کھولا اور غور سے پہلی کو دیکھنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ میاں، مجھے ہمت اور عقل دے تاکہ میں سچائی کے ساتھ اس امتحان کو پاس کر سکوں۔ کمرے کی خاموشی اور مشل کی ہلکی سی روشنی میں عائشہ کا پہلا بڑا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ عائشہ نے پہیلی کے پتھروں کو غور سے دیکھا۔ ہر پتھر پر کوئی نہ کوئی نشان کندہ تھا۔ کچھ پر سورج جیسی شکلیں تھیں، کچھ پر چاند اور کچھ پر ستارے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا پرانا نقشہ کھولا۔ نقشے کے ایک کونے پر بھی یہی نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ ترتیب قدرت کے نظام سے جڑی ہوئی ہے، دن رات اور کائنات کا سفر۔ عائشہ نے بہادری سے پہلا پتھر جو سورج کی علامت تھا صحیح جگہ پر رکھا، پھر اس کے بعد چاند کا پتھر اور آخر میں ستارے کا۔ لمحہ بھر کو ایسا لگا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک زمین ہلکی سی لرزنے لگی، پتھر جگمگانے لگے اور ان سے روشنی کی کرنیں نکلنے لگے۔ وہ روشنی مل کر دیوار کے ایک حصے پر جا پڑی اور وہاں ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ عائشہ نے حیرت اور خوشی سے گہرا سانس لیا، لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا۔ کیا اس دروازے کے پیچھے مزید خطرہ ہے یا نئی امید؟ اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں یہاں تک پہنچی ہوں تو ضرور کوئی مقصد ہے، مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ عائشہ نے دروازے کے قریب جا کر ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور ایک اندھیرا راستہ سامنے آ گیا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے، جیسے کوئی نئی دنیا اس کے انتظار میں ہو۔ اب عائشہ کا پہلا امتحان کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ آگے جانے والا راستہ نہ جانے کون سے نئے راز اور خطرے لیے کھڑا تھا۔